یہ کہانی ہے ایک چڑیل کی آدھی رات کو آنے والی چڑیل۔ ایک ایسی عورت جو مرنے کے بعد چڑیل بنی۔ امامہ کو کالے جادو کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کو بھوتوں، چڑیلوں اور ہوائی چیزوں میں بہت دلچسپی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں ان چیزوں کا ہونا عام بات تھی۔ امامہ کی اس دلچسپی کی وجہ سے اس کی والدین نے اسے 20 سال کی عمر میں گاؤں سے شہر بھیج دیا، باقی کی پڑھائی اور اس کے مستقبل کے لیے۔ امامہ صبح میں اپنی یونیورسٹی کا کام کرتی اور رات میں کالے جادو کی کتابیں پڑھتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امامہ کو گاؤں سے فون آیا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے ہیں۔ امامہ یہ خبر سن کر رو پڑی، ایسے مانو جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ فوراً اپنے گاؤں پہنچی۔ جب وہ پہنچی، اس کے والدین کو دفنایا جا رہا تھا۔ والدین کے گزرنے کے بعد امامہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ وہ کچھ عرصہ بہت اداس رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہ بچے، اس نے شہر جا کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس صبح اس نے شہر کے لیے نکلنا تھا، اس سے ایک رات پہلے ایک عورت اس کے پاس آئی جو جانتی تھی کہ امامہ کو کالے جادو میں بہت دلچسپی ہے۔ اس نے کالا جادو کرنے والی کتاب امامہ کو دی، یہ کہہ کر کہ اس سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امامہ وہ کتاب لے کر شہر آ گئی۔ شہر میں اس کے واپس آنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے کے لیے جا رہی تھی، اسے اس کتاب کے بارے میں یاد آیا۔ اس نے بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنی شروع کی۔ اس کتاب میں کالا جادو کرنے کے مختلف طریقے بتائے گئے تھے۔ وہ ہر رات کتاب پڑھتی تھی، ہر رات دلچسپی کے ساتھ۔ اس طرح کچھ سال گزرنے کے بعد امامہ کو کالا جادو کرنے کے بارے میں سارا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے ناجائز کام کالے جادو کی مدد سے کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کسی کے کہنے پر دو خوشحال میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور ان کی طلاق، اور کبھی کسی صحت مند انسان کو جادو کی مدد سے بیمار کر دینا جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، اور کبھی کسی امیر انسان پر رزق کے دروازے بند کر دینا۔ لوگ اس طرح کے ناجائز کام لے کر اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد گاؤں والے اس کے کالے جادو کی طاقتوں سے تنگ آ گئے، پر وہ اس سے بہت خوف رکھتے تھے۔ ایک دفعہ علاقے کے لوگوں نے امامہ کو جلا کر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب امامہ قبرستان میں بیٹھ کر شیطانی پڑھائی کر رہی تھی، علاقے کے لوگ وہاں آ گئے۔ امامہ پڑھائی میں اتنی مگن تھی کہ اسے ان کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ ان لوگوں نے امامہ جو ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد پٹرول پھینک کر اسے آگ لگا دی۔ امامہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کا جسم آگ سے جل رہا تھا۔ اس نے اپنی آخری سانس ختم کرنے سے پہلے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں مرنے کے بعد آدھی رات کو تمہارے گھر آؤں گی، دروازے پر دستک دوں گی، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو واپس چلی جاؤں گی، اور جس نے دروازہ کھولا اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ کچھ عرصے کے بعد امامہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ اچانک ایک رات امامہ آئی، پر اس بار چڑیل بن کر۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی جہاں ایک نوجوان لڑکی لیلا جو اس کی طرح پڑھائی کرنے شہر آئی تھی۔ اس کو ماضی میں اس علاقے میں کیا ہوا امامہ کون تھی کچھ خبر نہ۔ لیلا گھبرا گئی کہ آدھی رات کو باہر کون ہوگا۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوال اور خوف پیدا ہوا۔ اتنے میں دوبارہ دستک ہوئی، اس بار تھوڑی زور سے۔ لیلا نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن باہر سوائے درختوں کے سائے کے کچھ نہیں تھا۔ واپس اندر جانے کے لیے مڑی، اس کی نظر دروازے کے پاس پڑے خون پر پڑی، جسے اس نے بچوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، اس بار لیلا اور زیادہ گھبرا گئی، اس کا دل بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ دستک کی آواز تیز ہوئی، لیلا آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ دروازے کے پاس پہنچی۔ جب اس نے دروازہ کھولا، ایک عورت پھٹے پرانے کپڑے، بھیانک چہرہ اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اسے دیکھ کر لیلا گھبرا گئی اور بولی، تم کون ہو؟ لیلا کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ چڑیل بولی، Can you see me? Hello? یہ آواز بار بار گونجنے لگی، بار بار۔ Can you see me? Hello? لیلا یہ خوفناک آواز سن کر بے ہوش ہو گئی۔
अगली सुबह इलाके के लोगों को लैला के घर का दरवाजा खुला मिला, लेकिन लैला गायब थी। इसके टेबल पर 1 लीटर मिला जिसमें खून के साथ लिखा हुआ था, मैं इमामा जिसे तुम लोगों ने कई साल पहले जला दिया था, मैंने वादा किया था मैं वापस आऊंगी, लो मैं आ गई। मैंने कहा था आधी रात को दरवाजे पर दस्तक दूंगी, जो दस्तक का जवाब देगा इसे साथ ले जाऊंगी। इस लड़की ने दस्तक का जवाब दिया था, इसलिए इसे साथ ले जा रही हूं, और अब अगली बारी तुम में से किसी की होगी। ये पढ़ने के बाद इलाके के लोग बहुत खौफजदा हो गए। इस बात के चर्चे पूरे इलाके में होने लगे और इलाके के लोगों ने आधी रात को दरवाजे पर होती दस्तक को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग अब भी इसको एक कहानी समझते हैं और हो सकता है उनमें से कोई एक चुड़ैल का अगला शिकार हो।